الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو گائے. قالوا، تو انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال، حضرت نے فرمایا، اعوذ باللہ، اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 8واں رکوع آیت نمبر 67 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ٹال مٹول اور حجت بازیوں کا بیان ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے 2 واقعات پڑھے. ایک، جب انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے طور کو ان کے اوپر اٹھا کر کہا کہ اس کو تورات کو مضبوطی سے پکڑو. چنانچہ انہوں نے اس وقت وعدہ کیا لیکن بعد میں مکر گئے. دوسرا واقعہ اس قوم کا جو دریا کے کنارے میں رہتے تھے اور ہفتے والے دن شکار کرنے سے روکا گیا تھا، لیکن ہیلے بہانے کے ذریعے انہوں نے شکار شروع کیا. چنانچہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آیا اور ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا گیا. نعوذ باللہ. آج کے سبق میں تیسرا واقعہ ہے کہ جب ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے. گائے کے متعلق اہل مصر کا یہ عقیدہ تھا، چونکہ بنی اسرائیلی مصر میں کافی عرصہ رہے، کہ آسمان کے اوپر برج ہیں اور ان میں ایک برج کا نام ہے ثور بیل کو کہتے ہیں. آج کل بھی آپ اخباروں میں دیکھیں نا، وہ قسمت کی حال بتا کے وہ برجوں کے ذریعے لکھا ہوتا ہے، اس میں سور کا بھی ذکر بھی ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے جی. تو سور بیل کو کہتے ہیں.
تو وہ جو برج ہے اصل میں تو یہ ستارہ پرستی کا ایک قسم ہے کہ اس برج کے ذریعے انسانوں کی قسمتیں اور حالات بدلتے ہیں. پھر وہ برج تو ہے آسمانوں پر، وہ بیل تو آسمانوں پہ ہے، وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، تو زمین والا بیل جو ہے اس تک تو پہنچ سکتے ہیں نا. اس کا یہ گویا کہ عکس ہے، اس کا یہ نمائندہ ہے. پھر انہوں نے اس بیل کی نسبت عقیدہ رکھ کے اس بیل کی سامنے جھکنا شروع کر دیا. پھر یہ بیل پیدا کس سے ہوا جی؟ تو گائے سے پیدا ہوا. تو اصل محترم تو گائے ہوئی نا، پھر بیل سے گائے بن گئی اور پھر گائے کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. اس وقت بھی اور آج تک بھی یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. تو مصر کے اندر یہ عقیدہ تھا، بنی اسرائیلی وہاں سالہ سال رہے، تو وہ عقیدہ ان سے منتقل ہو کر بنی اسرائیل میں آ گیا. چنانچہ یہ بھی گائے کو بہت ہی متبرک جانور سمجھنے لگے. یہی وجہ ہے کہ جب آج کے اس وقت میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے تو انہوں نے اس بات کو مذاق سمجھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے، یہ کیسے ہو گیا. تو یہ ان کا عقیدہ تھا. ہندوؤں کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ جناب زمین کے نیچے ایک گائے ہے یا بیل ہے اور اس کے سینگوں پر جو ہے نا یہ زمین قائم ہے. اور ہمارے یہاں جب اکٹھے ہندو رہتے تھے تو یہ نظریہ ہمارے بھی یہاں ہے. خود میں نے اپنی دادی اماں سے بھی سنا تھا، جب زلزلہ آیا تو یہ نیچے ایک گائے ہوتی ہے جی، چھوٹے ہونے بچپن میں مجھے یاد ہے میں نے سنا ہے کہ اس نے سینگ تبدیل کی ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ سینگ تبدیل کی ہے، اس لیے یہ زلزلہ آ گیا. تو اب جناب ساری زمین ہے تو گائے کے سینگوں پر، لہذا تو گائے کی عبادت کرنی چاہیے. گائے تو بڑی زبردست چیز ہے، اور آج بھی ہندو بیچارے گائے کا پیشاب تک پی جاتے ہیں. ہمارے مسلمان، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ایک چھینٹا جی ہمارے کو مسلمان گھوڑے کا پیتے ہیں. تو یہ بھی ہندوؤں کی ڈپلیکیٹ ہے نا اصل میں، جو گھوڑے کا پی، ورنہ جو صحیح مسلمان ہے وہ تو ایک چھینٹا کپڑے پہ پڑ جائے، ہاتھ پہ پڑ جائے، ناپاک ہو جاتا ہے. اس ایک چھینٹے کو برداشت نہیں کرتا. ایک ناپاک گندی چیز ہے پیشاب، یہ کپڑے پہ لگ جائے، یہ ہاتھوں پہ لگ جائے. لیکن جب نظریہ اور عقیدہ ایسی بری چیز ہے نا، جب کسی چیز کے بارے میں گندا نظریہ بن جائے، اللہ گندے نظریے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سچا عقیدہ نصیب فرمائے، اور اپنی ذات سے اللہ یقین اور امید نصیب فرمائے. تو ان کا یہ عقیدہ ہے جناب ساری زمین کو گائے نے اٹھایا ہوا ہے، لہذا یہ گائے کے سامنے جھک رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اہل عرب کے اندر ایک زمانہ جہالت میں نظریہ تو وہاں سے آیا تھا، لیکن کچھ اہل عرب کے یہاں بھی موجود تھا. چنانچہ جب مسلسل قحط سالی ہوتی اور بارشیں بند ہو جاتی تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان کے آئے کہ یہ رواج تھا کہ وہ گائے کی دم پر نا تھوڑی سی آگ لگاتے اور اس کو جنگل کی طرف بھیجتے. ظاہر ہے اس کو بیچاری کو تکلیف ہوتی، وہ چیختی، کہتی جب یہ چیخے گی نا تو پھر اللہ کو ترس آئے گا. جب یہ گائے چیخے گی پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ہوگا؟ ترس آئے گا اور بارش آ جائے گی. یعنی خود نہیں رونا اللہ کے سامنے، خود نہیں چیخنا. تو یہ تو خیر ایک گائے بیچارے جانور تھی، اس کے ساتھ یہ زیادتی، یہ تو ظلم ہے. اللہ کو ترس واقعی آنا تھا، لیکن یہ جو طریقہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ یہ گائے چیخے گی تو اللہ کو ترس آئے گا، اور انسان چیخے یا کوئی اور چیخے تو اللہ کو ترس نہیں آئے گا. یہ بڑی عجیب اور جہالت والی بات تھی جو ان کا یہ نظریہ تھا، اور انہوں نے گائے کے متعلق یہ نظریہ رکھا ہوا تھا. ہندوستان میں جب اکبر بادشاہ تھا نا، جس نے دین اکبری ایجاد کیا کہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یہ بھی کہا کرو صاحب، تو ہر دور میں جو بھی گڑبڑ کرتے ہیں ان کو ہر قسم کے لوگ مل جاتے ہیں. سیاسیوں میں مل جاتے ہیں، مولویوں میں بھی مل جاتے ہیں، عوام میں بھی مل جاتے ہیں. تو ایک بدبخت تھا ابو الفیض بدبخت نے اکبر سے یہ بات کہی کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. نعوذ باللہ. یہ اکثر خوابوں کے چکر ہی ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کو نا آنکھ کھلی ہوئی ان کو کم ہی چیزیں ملتی ہیں.
خواب میں یہ ہو گیا اور خواب میں یہ ہوا. بعض دفعہ بندہ پڑھتا ہے کہ جناب ایسے ہوا ایسے ہوا، حیران ہو جاتا ہے یہ ہو کیسے گیا، اور آخر میں جا کے لکھتا ہے پھر میری آنکھ کھول گئی ہے. اس کے بعد میری کیا ہو گئی؟ آنکھ کھول گئی. تو پہلے آنکھ کھول کے رکھ تاکہ اتنا حالات خراب ہی نہ ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھے خواب آئی اور خواب میں مجھے اللہ کی زیارت ہوئی، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ یا ایھا البشر لا تذبح البقر ان تذبح البقر فمأواکم السقر. اے انسان تو گائے کو ذبح نہ کرنا، اے انسان تو گائے کو ذبح نہ کر، اگر تو نے گائے کو ذبح کیا تو تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. سقر دوزخ کو کہتے ہیں نا، سوسلی سقر. تو اس بدبخت نے یہ بات کہی، اور جو آج بھی ہندوستان میں کہ گائے کو ذبح نہیں کرنا، حالانکہ یہ خواب کی اس کو خواب آیا تھا، اور ورنہ خواب میں ایک مطلب جھوٹی بات اس نے گھڑ لی، اور یہ نظریہ کہ گائے کو ذبح نہیں کرنا. قرآن میں کتنا واضح ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو. اللہ کا حکم یہ ہے گائے کو ذبح کرو. اور ایک الو کو خواب آیا، اور اسی خواب پر ایسا نظریہ بن گیا کہ آج اگر کوئی مسلمان ہندوستان میں کہے نا میں نے گائے کو ذبح کرنا ہے تو اس کے ساتھ وہ ظالم کیا کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک بھی واللہ عالم، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کسی مسلمان نے کہیں گائے کا گوشت کھایا تو اس کے منہ کے اندر پیشاب کیا ان بدبختوں نے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا. یعنی پکڑ کے خود بندوں نے اس کے منہ کے اندر پیشاب کیا. یہاں تک ظلم کیا کہ جناب تو نے گائے کا گوشت کیوں کھایا. تو حالانکہ پیچھے ایک جھوٹا قصہ، ایک جھوٹی خواب. حالانکہ گائے بھی جانور ہے ایک جیسے باقی جانور ہیں. تو گائے کے متعلق یہ نظریہ وہاں بھی تھا، اہل عرب کا بھی میں نے آپ کو بتایا، اور ہمارے ہاں بھی جو کچھ نظریہ ہے وہ ہے. اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ یہاں پر کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو؟ اس کے پھر مفسرین کی 3 رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ اس کے بعد اگلے رکوع میں جو واقعہ آ رہا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا. اللہ نے فرمایا گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کر اس کو مارو، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ اپنا قاتل بتا دے گا. لیکن محققین مفسرین اس کی تردید کرتے ہیں. یہ آراء موجود ہے یہ اس طرح کی، لیکن تردید کرتے ہیں اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے مفسرین لکھتے ہیں کہ گائے میں ذبح کرنے میں وہ ٹال مٹول کرتے رہے، حتیٰ کہ 40 سال تک بھی کم و بیش گزر گیا. اب میت ہوا ہے، قتل ہوا آج، اس کی تحقیق کے لیے جو اللہ نے حکم دیا وہ 40 سال بعد پتہ چلے گا کہ میرا قاتل کون ہے. تو یہ ایک عقلاً بھی بڑی بات بعید لگتی ہے کہ اتنا لیٹ تک وہ میت پڑا رہے اور 40 سالوں کے بعد جا کر پتہ چلے کہ جناب قاتل کون ہے. یہ تو ہمارے پھر پاکستان والی عدالتیں ہو گئی نا جی. تحقیق کرتے 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 بندہ جناب بوڑھا ہو گیا. اس نے ایک آدمی لطیفہ سنا رہا تھا کہ ایک آدمی کے اوپر کوئی قتل کا الزام تھا، وہ گرفتار ہو گیا، 20 سال بعد وہ بری ہوا. کتنے سال بعد؟ 20 سال بعد. جب گیا تھا کوئی داڑھی سفید نہیں تھی، ایک آدھ بال کوئی تھا. جب واپس آیا 20 سال جو گزرے بالکل بزرگ بنا ہوا سفید ریش. تو جب جج نے اس کو بری قرار دیا نا تو کہنے لگا جج صاحب میری یہ دعا ہے اللہ آپ کو تھانے میں SHO لگائے. ہو سکا بے وقوف آدمی یہ دعا دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جج بڑا ہوتا ہے یا SHO تھانے کا بڑا ہوتا ہے؟ سکا جی تھانے کا SHO بڑا ہوتا ہے. سکا وہ کیوں؟ اس نے کہا وہ اس لیے کہ جس دن میں گرفتار ہوا تھا نا 20 سال پہلے، اس دن اس نے مجھے کہا تھا 50,000 روپے دے تو تجھے آزاد کر دیتے ہیں. کتنا؟ میرے پاس 50,000 نہیں بن سکا تو اس نے کام آگے چلا دیا اور آپ کو مجھے بری کرتے کرتے 20 سال لگ گئے. وہ اسی دن کر رہا تھا 50,000 روپے میں. تو آپ سے زیادہ سینئر وہ ہوا نا کہ جو اس کام کو، اتنے بڑے کیس کو ایک دن میں نمٹانا جانتا تھا. تو اللہ آپ کو بھی اتنا بڑا عہدہ دے تاکہ آپ بھی اتنے بڑے کام کو ایک دن میں نمٹا سکیں. تو یہ اب ایک آدمی کا قاتل ہے اور وہ میت پڑی ہوئی ہے اور لگ گئے اس میں 40 سال. تو یہ تھوڑی بات. دوسری اس میں ایک اور شبہ یہ بھی ہے کہ اصل میں گائے کی تعظیم تو ان کے دلوں میں پہلے سے موجود تھی. اب اگر یہ کہا جائے کہ گائے کا گوشت لگے گا تو یہ فوراً اٹھ جائے گا، اس سے تو اور وہ عقیدہ پختہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی کو نہیں؟ اگر میت کو
گائے کا ٹکڑا لگایا جائے اور مردہ میت بھی اٹھ کھڑا ہو، تو اس سے تو اور عقیدہ وہ پختہ ہوتا ہے نا کہ یار گائے کی واقعی یار اس میں کوئی چیز تو ہے کہ یہ لگتا گیا تو میت صاحب جناب اٹھ کھڑے ہوئی ہیں۔ اس لیے مفسرین بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعہ وہ الگ واقعہ ہے، اللہ نے بھی الگ بیان کیا ہے اس کے بعد اگلے رکوع میں، اور اس کے ساتھ قرآن نے بھی کوئی جوڑ بیان نہیں کیا، تو ہمیں یہ جوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، دوسری رائے، کہ میت والا واقعہ ہے تو الگ، گائے کا الگ ہے، لیکن اتفاقاً ہو اکٹھے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو اکٹھا ہی بیان کیا، اور پھر گائے کے گوشت کا حصہ مارنے کا ذکر بھی ہو گیا، لیکن یہ اتفاقاً ہے، اکٹھا نہیں۔ لیکن اکثر مفسرین جو محققین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ گائے کا ذبح کرنے کا حکم الگ ہے، اور اس کی وہی وجوہات جو میں نے ابھی پہلے عرض کی، گائے کو ایک متبرک جانور سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں نظریات قائم کی ہوئی تھے کہ اس کے ذریعے جناب قسمتیں بدلتی ہیں، یا زمین کا نظام یہ چلا رہی ہے، یا یہ جناب ہماری بڑے فائدے کی چیز ہے اور اس کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کی تردید کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے گائے کو کیا کرو؟ ذبح کرو۔ وہ واقعہ الگ ہے، وہ اگلے رکوع میں آئے گا تو وہاں ہم پڑھیں گے کہ وہ کیا واقعہ ہوا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور گائے کا ذبح کرنے کا واقعہ کیا ہے؟ الگ ہے، اور یہی زیادہ بہتر اور پختہ تفسیر ہے۔ برکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم گائے کو کیا کرو؟ ذبح کرو، اور اللہ کا حکم سنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ ہزوا مذاق، موسیٰ یہ مذاق ہے ہم سے، یعنی اس بات کو انہوں نے بڑا عجیب سمجھا، اور یہ تبھی سمجھا جب پیچھے یہ نظریات تھے نا، یہ پیچھے سارے نظریات ہیں۔ 10ویں محرم والے دن اگر بندہ کسی کو کہے نا گھوڑے کو ذبح کرو، تو وہ کتنا عجیب سمجھے گا کہ خیر تو ہے، یہ کیسی بات منہ سے نکال رہا ہے۔ تو مطلب ایک نظریہ ہوتا ہے، اور اس نظریے کے خلاف اگر کوئی بات کہی جائے تو بڑی عجیب بات لگتی ہے، اس لیے ان کو یہ بڑی عجیب بات لگی۔ قال، حضرت نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کرنا کیا ہے جی؟ جاہلوں کا کام ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں، مثلا داڑھی کا مذاق اڑا رہے، تو یہ کس کا کام ہے؟ جاہلوں کا، جاہلوں کا کام ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ جناب حج کا مذاق اڑا رہے، قربانی کا مذاق اڑا رہے، اور جناب اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے ہاں یہ بدترین قسم کے جاہلوں کا کام ہے جو اللہ کے کسی حکم کا بھی کیا اڑائے؟ مذاق اڑائے۔ اسی لیے بعض علماء نے دیہاتوں میں آپ نے سنا ہوگا، اور ایسے کئی جگہ پہ ہوا بھی ہے، اور ہے بھی درست بات، کہ جب بعض لوگوں نے علل اعلان کسی مجلس میں نا شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑایا، تو پھر لوگوں نے کہا نکاح دوبارہ پڑھواؤ۔ کیا کرو؟ تم اس قابل ہی نہیں رہے ہو کہ جناب تمہارا نکاح باقی رہے، تم نے شریعت کا مذاق اڑا دیے۔ تو شریعت کا مذاق اڑانا کوئی معمولی جرم نہیں۔ اللہ فرماتے سورۃ توبہ میں، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، تمہارے مذاق کے لیے یہی بچے ہیں۔ تو جہالت جو ہے ایک بہت بڑا عیب ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں پہ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ والا لطیفہ بھی ہے، فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بندے نے سلام کیا، تو انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، تو نس تم ہی نکلے تھو، وہ بندہ بھی پیچھے نال نس پہ تو نس پوچھا بھی حضرت خیر ہوئے، حضرت فرمایا پیچھے جاہل آ رہا۔ کون آ رہا؟ تو تانوں کے مسئلہ حضرت تسی عیسیٰ علیہ السلام نہ ہو؟ بالکل عیسیٰ علیہ السلام تسی وہی نہیں ہو جڑے مردے نو زندہ کر لینے ہو۔ فرمایا مردہ زندہ کر لینا، جاہل قابو نہ کر سکنا۔ مردہ زندہ کرنا پھر آسان ہے، جاہل قابو کرنا کہ بہت مشکل ہے، جاہل آدمی بات نہیں مانتا۔ دیکھو جاہل ایک بہت بری صفت ہے، اللہ میں جہالت سے محفوظ فرمائے، لیکن
قرآن کریم میں کون کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جاہل کہا. اس لیے آپ نے ایک آیت پڑھی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کون کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں کیا ہیں جی جاہل ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جاہل کہا. ایک تو یہ ہو گیا احکامات الہیہ میں مذاق اڑانے والے کو جاہل کہا. دوسرا آپ نکالیں جی سورۃ النساء صفحہ نمبر 73 آیت نمبر 17. صفحہ نمبر 73 7-3 آیت نمبر 17 ہے, صفحہ نمبر 73 ہے, چوتھے پارے کے بالکل تقریباً آخر میں ہے. آیت نمبر 17 نمبر 2 جو آدمی گناہوں میں مبتلا رہے نا یہ بھی جاہلوں کا کام ہے. گناہوں میں مبتلا رہے اور توبہ نہ کرے یہ بھی کیا ہے جاہل ہے. اس کو پتہ نہیں میرے ساتھ آگے انجام کیا ہونے والا ہے اور لگا ہوا ہے اپنے آپ کو جناب برباد کرنے میں. فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. توبہ کن لوگوں کی ہے اللہ کے ہاں؟ ان لوگوں کی یعملون السوء بجہالہ جنہوں نے برا عمل کر لیا جہالت میں. برا عمل کر لیا کس میں؟ برا عمل جہالت میں ہوتا ہے. ثم یتوبون من قریب پھر توبہ کرتے ہیں وہ ان قریب یعنی جلدی. فاولئک یتوب اللہ علیہم پس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لوٹ آئے گا. وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. تو برائی کے اعمال کرنا یہ بھی کیا ہے جی جہالت ہے. آپ نکالیں نامہ پارہ سورۃ الاعراف صفحہ نمبر 151. صفحہ نمبر 151 سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آیت نمبر 138 صفحہ نمبر 151. سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف. آیت نمبر 137 ختم ہو رہی ہے 138 شروع ہو رہی ہے جی. شرک کا مطالبہ کرنا اور شرکیہ چیز کو پسند کرنا یہ بھی کیا ہے جہالت ہے. دیکھیے جی وجاوزنا بنی اسرائیل البحر اور ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو دریا پر. تسی میرے نیڑے جو نے پھر میں سو کر دیتا کر وجاوزنا بنی اسرائیل البحر ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو دریا سے. اب پار ہوئے ہیں جب دریا سے. فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم پس آئے قوم کے پاس جو اپنے بتوں پر اعتکاف بیٹھنے والے تھے. انہوں نے آگے بت رکھے ہوئی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جناب اس کے سامنے سر جھکا کے. قالو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے الہ بنا دے کما لہم آلہہ جیسے ان کے الہ ہیں. اس طرح ہے فرسٹ کلاس گھڑ گھڑ کے کوئی اساں بھی بنا دے موسیٰ علیہ السلام ہم بھی اس کی عبادت کریں اور اس کے سامنے جھکیں. قال تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے انکم قوم تجہلون بے شک تم جاہل قوم ہو. بے شک تم کیا ہو جاہل قوم ہو. شرک کا اڈا تم نے دیکھا تمہارے دل میں بھی خیال پیدا ہوا ایسا ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے ایسا ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے ہم بھی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکیں. شرک کا مطالبہ کرنے والے کیا ہوتے ہیں جی جاہل ہوتے ہیں. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. آگے جی 12واں پارہ دیکھیں سورۃ الہود صفحہ نمبر 203 صفحہ نمبر 203 سورت کا نام ہے سورہ ہود 12واں پارہ ہے آیت نمبر 29. آیت نمبر 29 وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اللہ کے نیک بندے ایماندار بندے جو غریب ہوں ان کو حقیر سمجھنا بھی جہالت ہے. ان کو حقیر سمجھنا غریبوں کو حقیر سمجھنا کیا ہے جہالت ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے سمجھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کیا گیا تھا ان فقیروں کو اپنے پاس سے اٹھاؤ.
وَيَا قَوْمِ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم لا اسألکم علیہ مالا میں تم سے مال نہیں مانگتا ان اجری الا علی اللہ میرا اجر تو اللہ پر ہے وما انا بطارد الذین آمنوا اور میں ایمان والوں کو دور ہٹانے والا نہیں ہوں انہم ملاقو ربہم وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور تمہارا مطالبہ ہے نا کہ ان غریبوں کو دور ہٹاؤ ولکنی اراکم قوما تجہلون میں تو تمہیں ایک جاہل قوم سمجھ رہا ہوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ فلاں آدمی کو اس کی غربت کی وجہ سے محفل سے اٹھا دیا جائے تو یہ مطالبہ کس کا ہے؟ جاہل کا، کسی سمجھدار آدمی کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیں جی، سورۃ یوسف نکالیں، اسی بار میں پار میں تھوڑا آگے جائیں، صفحہ نمبر 216 ہے، تھوڑا سا آگے جائیں، صفحہ نمبر 216، سورت کا نام ہے سورہ یوسف، آیت نمبر 33، آیت نمبر 33، غیر محرم عورتوں کی طرف مائل ہونا جاہلوں کا کام ہے، غیر محرم عورتوں کی طرف مائل ہونا جاہلوں کا کام ہے۔ دیکھیے جی، یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں قال رب السجن احب الی، اے میرے رب جیل مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کب کا؟ جب عورتیں سب اپنی طرف مائل کرنے کی درپے تھیں۔ قال فرمایا یوسف علیہ السلام نے رب السجن احب الی، اے میرے پروردگار جیل مجھے زیادہ محبوب ہے۔ کس بات سے؟ مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں، اس سے تو بہتر ہے میں جیل چلا جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کی چالیں مجھ سے نہ پھیریں، اصب الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور اگر میں غیر محرم عورتوں کی طرف مائل ہو گیا تو وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ غیر محرم عورتوں کی طرف مائل ہونا یہ بھی کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے جائیں گے، 19واں پارہ بالکل آخر سے نکالیں، صفحہ نمبر 344، سورت کا نام ہے سورۃ النمل، آیت نمبر 55 ہے، 19واں پارہ بالکل آخر سے نکالیں، آخری صفحہ ہے اس کا، اور صفحہ نمبر 344 ہے۔ سورۃ النمل صفحہ نمبر 344، آیت نمبر 55 ہے جی۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تم بدکاری کرتے ہو، بے حیائی کرتے ہو، وہ بھی لڑکوں کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑا جاہلوں والا کام ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 54 اور 55 دونوں دیکھو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم آتے ہو بے حیائی کو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھتے بالتے ہو، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم کیا ہو؟ جاہل قوم ہو۔ اللہ ہمیں جاہلوں سے، ایسی جہالت والے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ آگے جائیں گے 22ویں پارے میں، صفحہ نمبر 386، صفحہ نمبر 386، 386، سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب بالکل آخر سے، آیت نمبر 72 ہے، صفحہ نمبر 386، سورۃ الاحزاب، یہ 76 میں ہے جی، آپ 86 میں ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اللہ کے احکامات میں خیانت کرنا یہ بھی جہالت ہے۔ اللہ امانت دے اور پھر بندہ اس میں کرے خیانت، یہ کیا ہے؟ جہالت ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیے جی، آیت نمبر 72 ہے، بالکل آخر سورہ احزاب جا ختم ہو رہی ہے وہاں پہ۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر، یعنی قرآن پاک کو ہم نے پیش کیا یا اپنے احکامات کو ہم نے پیش کیا ہم نے پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها انہوں نے معذرت کر لی اس کو اٹھانے سے۔ یا اللہ تیرا کلام بڑا اونچا ہے، یا رب العالمین تیرے احکامات پر عمل کرنا بہت اونچا کام ہے، ہم سے نہ ہو پائے گا۔ واشفقن منها اور ڈر گئے وہ اس سے، اتنا اونچا کام بھلا ہم کیسے جناب اٹھائیں گے۔ وحملها الانسان اور پھر اس کو اٹھایا انسان نے، انہو کانا ظلوما جہولا اتنی بڑی امانت اٹھا کر پھر کرتا ہے خیانت، تو بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے، بڑا ظالم اور بڑا اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے اتنی بڑی امانت اس کو دی اور یہ جاہل اس سے غفلت کرتا ہے۔ اللہ اس جہالت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک آخری مقام دیکھیں، سورۃ الزمر دیکھیں، صفحہ نمبر 420 ہے جی، تھوڑا اور آگے جائیں اور صفحہ نمبر 420 پہ چلے جائیں۔ سورت کا نام ہے سورۃ الزمر، 24واں پارہ ہے اور آیت نمبر 64 ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ الزمر، صفحہ نمبر 420 آیت نمبر 64، رکوع سے دیکھیں جی۔ مشرکین نے مطالبات بھی رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لالچ بھی دی اور ڈرایا دھمکایا بھی، اور ڈرا دھمکا کر کہنے لگے جی آپ یا ہماری بات مانیں اور یا پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ مطالبات ان کے یہ تھے کہ جناب آیت نمبر 64 ہے جی، مطالبات ان کے یہ تھے کہ ایسے کرتے ہیں کبھی آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں تو باقی دن ہم اللہ کی عبادت خالص کرتے رہیں گے، کچھ لو اور کچھ دو، ہم آپ کو سرداری چاہتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں، مال چاہتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں، کسی عورت سے نکاح چاہتے ہیں وہ کرانے کے لیے تیار ہے، جو چاہیں، لیکن کچھ اتنی سختی تو نہ کرو نا، کچھ ہمارا کاروبار بھی تو چلنے دو، ہمارے دھندے بھی تو چلتے رہیں۔ یہ بالکل جو لا کی تلوار ہے نا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، سب کی نفی کر کے ایک اللہ، یہ کام ذرا مشکل ہے، مہربانی کرو کچھ مانو اور کچھ منواؤ۔ جب انہوں نے مطالبات کیے، اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو مطالبہ ہے نا اللہ کے نبی سے شرک کی امید رکھنا، یہ جاہلوں کا مطالبہ ہے، تم دو ٹوک جواب دے، اور کیا کہے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں اے جاہلو، اللہ کے علاوہ میں کسی اور کی عبادت کروں اے جاہلو، کیوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ یقیناً میری طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اے میرے محبوب اللہ ہی کی عبادت کر اور ہو جا شکر گزاروں میں سے۔ واپس آ جائیے جی۔ تو یہ اسباب تھے، اسباب جہالت جن کو قرآن نے بیان کیا۔ نمبر 1 اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق اڑانا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جاہلوں کا کام ہے۔ نمبر 2 بدعمالیوں اور بد کرداریوں میں مصروف ہو جانا، یہ بھی جاہلوں کا کام ہے۔ نمبر 3 شرک کا اڈا اور شرک کی کوئی مطالبات پیش کرنا، یہ بھی جاہلوں کا کام ہے۔ نمبر 4 غریب مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑانا اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کرنا، یہ بھی جاہلوں کا کام ہے۔ نمبر 5 نامحرم
عورتوں کی طرف مائل ہو جانا یہ بھی جہالت کا کام ہے۔ نمبر 6 لڑکوں کی طرف مائل ہو کر برائی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ جہالت کا کام ہے۔ نمبر 7 اللہ کے احکامات میں خیانت کرنا یہ بھی جہالت کا کام ہے۔ اور نمبر 8 شرک کا مطالبہ کرنا یا عبادت کی غیر اللہ کی عبادت کی فرمائش کرنا یہ بھی جاہلوں کا کام ہے۔ فرمایا اللہ ان تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا تو انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ حضرت نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔